الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اذاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلماں بھول گئے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میرے بھائیوں، نام محمد رکھا۔ اس لفظ محمد پہ غور کر۔ محمد کا معنی بڑا عجیب ہے۔ میرے بھائیوں، خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ جس محمد کے نام پہ نقطہ کوئی نہیں، اس کی ذات پہ بھی نقطہ کوئی نہیں۔ اس پہ بھی غور کرو کہ باقی انبیاء کے ناموں کا کیا معنی۔ آدم علیہ السلام کا معنی گندم کے رنگ والا، نوح علیہ السلام کا معنی نوحہ کرنے والا، زکریا علیہ السلام کا معنی درس والا، ادریس کا معنی سبق والا، ابراہیم علیہ السلام کا معنی بزرگی والا، اسماعیل علیہ السلام کا معنی خدا کی سنی ہوئی دعا، یعقوب علیہ السلام کا معنی بعد میں آنے والا، یوسف علیہ السلام کا معنی سوچ والا، موسیٰ علیہ السلام کا معنی پانی سے نکلا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کا معنی سیاحت کرنے والا۔ ان سارے ناموں کے بعد لفظ محمد ہے۔ محمد کا معنی یہ ہے کہ ساری دنیا مل کر جس کی تعریف کرے وہ محمد بنتا ہے، اور سب سے زیادہ جو خدا کی تعریف کرے وہ احمد بنتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نام بھی بے مثال ہے، بات بھی بے مثال ہے۔ اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے کہ محمد دنیا میں تشریف لائے تو خدا نے سب سے پہلے دایا کا انتخاب کیا، دایا سے بھی پہلے دایا کے قبیلے کا انتخاب کیا۔ بھائی قبیلے تو اور بھی بڑے ہیں، لیکن وہ قبیلہ جس قبیلہ کو بنو سعد کہتے ہیں، اس زبان میں نیک بخت کو کہتے ہیں، تو دایا کا قبیلہ بھی خدا نے عرش سے نیک بخت بنا دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں حلیمہ سعدیہ، سعد کا معنی نیک بخت، حلیمہ بختوں والی۔ حلیمہ بختوں والی کیوں ہوتی؟ اگر اس کی گود میں نبی نے آنا نہ ہوتا، حلیمہ کیسے بختوں والی ہوتی؟ دیکھیے قبیلے کا نام ہے بنو سعد، بختوں والا قبیلہ، اور نام اپنا کیا ہے؟ حلیمہ۔ حلیمہ حلم والی، بردباری والی۔ تو محمد مصطفیٰ کی بڑی صفتیں بردباری والی ہیں۔ جو صفت نبی میں ہے وہ ہر اس آدمی میں ڈال دی گئی کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کی نسبت ہو رہی ہے، تو حلیمہ کی نسبت بھی نبی کے ساتھ ہے، تو نبی کا کمال بھی اللہ نے پہلے دے دیا، تو نام رکھا حلیمہ۔ تو حلیمہ بھی بے مثال ہے۔ تو ایک لونڈی جو نبی کو اٹھا کر کھلاتی ہے، اس لونڈی کا نام ہے ام ایمن۔ ام ایمن کا معنی علماء سے پوچھو۔ ایمن کہتے ہیں بختوں والی، بختوں والی کو محمد بختوں والا، تو لونڈی بھی بختوں والی، نبی بختوں والا، تو حلیمہ بھی بختوں والی۔ میرے بھائیوں، یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کے واقعات ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے واقعات ہیں۔ نبی کے نکاح کو دیکھو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کو اللہ تعالیٰ نے پہلی بیوی عطا فرمائی۔ بیوی کا نام خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ خدیجہ کا کیا معنی؟ جو حاجیوں کی خدمت گزار ہو، نبی امت کا خدمت گزار، بیوی حاجیوں کی خدمت گزار۔ دوسری بیوی کا نام سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ سودا کا معنی آرام والی، نبی بھی آرام والا، بیوی بھی آرام والی۔ ایک بیوی کا نام عائشہ ہے۔ عائشہ کا معنی زندہ رہنے والی، نبی بھی زندہ رہنے والا، بیوی بھی زندہ رہنے والی۔ ایک بیوی کا نام حفصہ ہے۔ حفصہ کا معنی راتوں کو قیام کرنے والی، نبی بھی رات کو قیام کرنے والا، بیوی بھی رات کو قیام کرنے والی۔ ایک بیوی کا نام میمونہ ہے۔ میمونہ کا معنی بختوں والی، نبی بھی بختوں والا، بیوی بھی بختوں والی۔ ایک بیوی کا نام زینب ہے۔ زینب کا معنی استغفار کرنے والی، نبی بھی استغفار کرنے والا، بیوی بھی استغفار کرنے والی۔ ایک بیوی کا نام ام حبیبہ ہے۔ حبیبہ کا معنی پیار والی، نبی بھی پیار والا، بیوی بھی پیار والی۔ ایک بیوی کا نام صفیہ ہے۔ صفیہ کا معنی منتخب ہونے والی، نبی بھی دنیا میں منتخب ہے، بیوی بھی منتخب ہے۔ ایک بیوی کا نام جویریہ۔ جویریہ کا معنی پڑوس والی، نبی بھی پڑوسیوں کے حقوق بتانے والا، بیوی بھی پڑوس والی۔ ایک بیوی کا نام ریحانہ ہے۔ ریحانہ کا معنی خوشبو والی، نبی بھی خوشبو والا، بیوی بھی خوشبو والی۔ میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیری شان کو اونچا کر دیا، تیرے نام کو اونچا کر دیا۔ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو دیکھو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام، بیٹیوں کا نام دیکھو۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام قاسم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا۔ حضور نے فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا، بیٹا بھی تقسیم کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قاسم ہیں، بیٹا بھی قاسم ہے۔ ایک بیٹے کا نام طاہر طیب۔ طاہر کا معنی پاک، طیب کا معنی پاک، نبی بھی پاک، بیٹا بھی پاک۔ ایک بیٹے کا نام ابراہیم۔ ابراہیم کا معنی بزرگی والا، نبی بھی بزرگی والا، بیٹا بھی بزرگی والا۔ بڑی بیٹی کا نام زینب۔ زینب کا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیٹی بھی استغفار والی۔ ایک بیٹی کا نام رقیہ۔ رقیہ کا معنی خاوند کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیٹی خاوند کی خدمت کرنے والی۔ ایک بیٹی کا نام ام کلثوم۔ ام کلثوم کا معنی بچوں کی تربیت کرنے والی، نبی امت کی تربیت کرنے والا، بیٹی بچوں کی تربیت کرنے والی۔ ایک بیٹی کا نام فاطمہ۔ فاطمہ کا معنی جہنم سے آزاد، نبی بھی جہنم سے آزاد، بیٹی بھی جہنم سے آزاد۔ اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے نام کو اونچا کر دیا۔ پیغمبر کی کون سی چیز ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا؟ نبی کے چہرے کا ذکر آیا، قرآن نے والضحیٰ کہا۔ نبی کی زلفوں کا ذکر آیا، قرآن نے واللیل کہا۔ نبی کے دانتوں کا ذکر آیا، قرآن نے یاسین کہا۔ نبی کے سینے کا ذکر آیا، قرآن نے الم نشرح لک صدرہ کہا۔ نبی کی چادر کا ذکر آیا، قرآن نے یا ایھا المزمل کہا۔ نبی کے کمبل کا ذکر آیا، قرآن نے یا ایھا المدثر کہا۔ نبی کی رحمت کا ذکر آیا، قرآن نے رحمت للعالمین کہا۔ نبی کی حیثیت کا ذکر آیا، قرآن نے بشیر کہا، نذیر کہا۔ نبی کی عظمت کا ذکر آیا، قرآن نے سراج منیرہ کہا۔ کبھی قرآن نے نبی کو رؤوف کہا، کبھی رحیم کہا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ذکر آیا، قرآن نے والعصر کہا۔ یہ پیغمبر کی شان ہے۔ حضور دنیا میں نہیں آئے تھے تو ایک ہندو شاعر نے کہا، وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پہ آج تھا تخریب کی دنیا۔ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفاتن سلاب نور آیا، جہاں میں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا۔ مبارک ہو زمانے کو خاتم المرسلین آیا، اصحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ یہ بھی نبی کی شان ہے۔ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن نے جنت کو خطاب کرتے ہوئے
میرے نبی کے روضے پہ جا کر جنت کو خطاب کیا۔ جنت کو خطاب کر کے مولانا محمود الحسن کہتا ہے، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ یہ نبی کی شان ہے۔ قرآن نے کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے نام کو اونچا کر دیا، تیری بات کو اونچا کر دیا۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں آئے، خدا نے مکہ کی قسم کھائی، نبی سواری پہ چڑھے، خدا نے سواری کی قسم کھائی، نبی کے کندھے پہ چادر آئی، چادر کا ذکر قرآن نے کیا، نبی کی وجہ سے پتھر کو عزت مل گئی، نبی کی وجہ سے سواری کو عزت مل گئی، نبی کی وجہ سے چادر کو عزت مل گئی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا ضرورت تھی کہ چادریں تو دنیا میں اور بھی بڑی تھیں، لیکن جو نبی کے کندھے پہ آئی اس چادر کا ذکر قرآن نے کیا۔ نبی کی وجہ سے چادر کو عزت مل سکتی ہے، نبی کی وجہ سے کمبل کو عزت مل سکتی ہے، نبی کی وجہ سے شہر کو عزت مل سکتی ہے، نبی کی وجہ سے مہینوں کو عزت مل سکتی ہے، نبی کی وجہ سے کپڑوں کو عزت مل سکتی ہے، پانی کو عزت مل سکتی ہے، تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پیغمبر کے 1,44,000 صحابہ کو بھی عزت مل سکتی ہے۔ اگر پتھر کی عزت ہے تو قرآن کی زبان میں، تو حبشہ کے کالے بلال کا مقام بھی قرآن کی زبان میں اولیاء سے اونچا ہے، اقطاب سے اونچا ہے، ابدالوں سے اونچا ہے۔ 1,44,000 محمد کے صحابہ ایک طرف، نبیوں کے علاوہ ساری کائنات ایک طرف۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔